Someone dropped a desk lid quickly. اب یہ پہلی شرارت ہوئی ہے کہ کسی بچے نے ڈیسک کا ڈھکن، یعنی وہ جو سٹنگ ڈیسک ہے اس کے اوپر جو لکڑی کا تختہ ہوتا ہے اس کو اس نے گرا دیا. اب یہ زور سے ایک دھماکہ سا ہوا، زور کی آواز آئی تاکہ وہ پوری کلاس کو اس بات کی طرف متوجہ کر سکے کہ یہ اس کی پہلی آئٹم ہے اور بچے ہنسیں اور مسٹر چپس وہ پریشانی کا شکار ہو جائے. تو اس نے اچانک وہ ڈھکن گرا دیا. ہی مسٹ ٹیک ایوری ون بائی سرپرائز، چونکہ وہ سب کو حیران کرنا چاہتا تھا. ہی مسٹ شو، وہ بتانا چاہتا تھا دیٹ دیر واز نو نان سینس اباؤٹ ہم، کہ اس کے بارے میں کوئی کسی قسم کی نان سینس نہیں ہے. یہ مسٹر چپس کی بات ہو رہی ہے. وہ بتانا چاہتا تھا کہ وہ کسی قسم کی بیہودگی کو پسند نہیں کرے گا. وہ بتانا چاہتا تھا، ان اسٹوڈنٹس کو بتانا چاہتا تھا کہ وہ ہر ایک کو حیران کر دے گا، یعنی جیسا بچے اس کے بارے میں گمان کر رہے ہیں وہ ویسا نہیں ہے. یو دیر ان دا ففتھ رو، تم اشارہ کر رہا ہے، ہاتھ کے ساتھ اشارہ کر رہا ہے. وہ پچھلی لائن نمبر 5 میں جو پیچھے بچہ بیٹھا ہوا ہے، یو ود دا ریڈ ہیئر، وہ سرخ بالوں والا بچہ. واٹس یور نیم، کیا نام ہے تمہارا؟ کولی سر. سر میرا نام کولی ہے. ویری ویل کولی، بہت خوب کولی. یو ہیو 100 لائنز، تم یہاں 100 لائنیں نکالو گے. اب یہ سزا دی جاتی تھی کہ بچے سے اس کی ناک زمین پر رکھ کے تو لائن لگانا، اور یہ بڑی سخت سزا سمجھی جاتی تھی. تو اس کولی نے، جو اسٹوڈنٹ جس کا نام کولی ہے، اس نے ڈھکن گرایا تھا، سرخ بالوں والا وہ بچہ تھا. تو یہ اتفاقاً اس کی نظر اس پر پڑ گئی. اس نے اسے کھڑا کیا، اس نے کہا تم 100 لکیریں نکالو گے. نو ٹربل ایٹ آل آفٹر دیٹ، اور اس کے بعد یقیناً تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی. پہلی شرارت پر اس نے اتنی بڑی سزا دے دی. ہی ہیڈ ون ہز فرسٹ راؤنڈ، اور وہ اپنا فرسٹ راؤنڈ، پہلا مارکہ جیت چکا تھا. کلاس میں بچے کو سزا دے کر ایک بچے کو سزا دی جائے تو پھر ساری کلاس کاشس ہو جاتی ہے. تو یہی چپس نے کیا کہ اس کو سزا دے دی اور وہ 100 لکیریں اس نے نکلوائیں. اینڈ ایئرز لیٹر، اور کئی سالوں بعد، وین کولی واز این ایلڈرمن آف دا سٹی آف لنڈن، جب کولی ایلڈرمن بن گیا لنڈن شہر کا. ایلڈرمن ایک سیاسی عہدہ ہوتا تھا، جیسے ہمارے یہاں پر نائب ناظم ہوتا ہے یا وائس چیئرمین ہوتا ہے، تو اسے ایلڈرمن کہتے ہیں. جس وقت مسٹر کولی لنڈن شہر کا ایلڈرمن بنا، اینڈ آ بیرنٹ، اور ایک نواب. بیرنٹ یہ بھی ایک سرکاری ٹائٹل تھا، چھوٹے نواب کے لیے بیرنٹ کا لفظ استعمال کرتے تھے. اینڈ ویریس ادر تھنگس، اور بہت سارے دوسرے اس نے کام کی، اس کے پاس عہدے تھے. ہی سینڈ ہز سن، اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا اسکول. آلسو ریڈ ہیئر، وہ بھی سرخ بالوں والا تھا. ٹرو بروک فیلڈ میں. یعنی یہ کولی جس کو پہلے دن سزا ملی تھی، اب یہ فارغ التحصیل ہو کر لنڈن کا نائب میئر بن چکا تھا، اور اس کے ساتھ اور اس کے پاس کافی عہدے تھے. تو اس کا بیٹا اب اسی اسکول میں آیا، اور مسٹر چپس اسی کلاس کو پڑھا رہا ہے جہاں اس کا بیٹا آیا ہے. اینڈ چپس وڈ سے، اور چپس اس چھوٹے کولی سے کہتا تھا، کولی یور فادر واز دا فرسٹ بوائے آئی ایور پنشڈ. کولی تمہارا باپ پہلا شخص تھا جسے میں نے سزا دی تھی. وین آئی کیم ہیئر 25 ایئرز اگو، جب میں 25 سال پہلے یہاں آیا تھا. ہاؤ دے آل لافڈ، پھر پوری کلاس ہنس پڑی. اینڈ ہاؤ سر رچرڈ لافڈ، اور سر رچرڈ بھی ہنسا تھا. وین ہز سن روٹ ہم دا اسٹوری ان نیکسٹ سنڈیز لیٹر، جس وقت سر رچرڈ کے بچے نے اپنے فادر کو اگلے سنڈے میں لیٹر میں یہ سٹوری لکھ کر سنائی، لکھ کر بھیجی. تو مسٹر رچرڈ بھی خط کو پڑھ کر ہنس پڑا، کیونکہ وہ بھی مسٹر چپس کا شاگرد رہا تھا. اینڈ اگین ایئرس آفٹر دیٹ، اور پھر کئی سالوں کے بعد، مینی ایئرز آفٹر دیٹ، اس واقعے کے چھوٹے کولی کے آنے کے کئی سالوں کے بعد، دیر واز این ایون بیٹر جوک، اس سے بھی ایک اچھا مذاق ہوا. فار اندر کولی ہیڈ جسٹ ارائیوڈ، کیونکہ اب ایک تیسرا کولی، پہلا کولی جس کو سزا ملی تھی، دوسرا کولی اس کا بیٹا،
اور تیسرا کولی اس کا پوتا. کولی چونکہ فیملی نیم ہے اس لیے سب کے ساتھ چلے گا. فار another collie had just arrived, ایک اور کولی آیا تھا. اینڈ چپس would say, اور چپس نے اسے کہا تھا, punctuating his remarks with his little punctuating his remarks, اپنی بات کو ہکلاتے ہوئے, اٹکتے ہوئے, چونکہ اب یہ بوڑھا ہو گیا ہے اور اس کی باتوں میں وہ روانی نہیں رہی, تو اس لیے اٹکتے ہوئے اس نے کہا تھا. That had by then become a habit with him, اور یہ اٹکنے کی اس وقت اس کی ایک عادت پڑ چکی تھی بڑھاپے کی وجہ سے. اور اس نے اس تیسرے کولی سے کہا تھا, کولی you are a splendid example of inherited traditions. کولی تم a splendid ایک شاندار, example مثال ہو, of inherited موروثی traditions روایات کی, یعنی موروثی روایات, تمہارا باپ اور تمہارا دادا سب کو میں سزا دے چکا ہوں, تو یہ تمہیں اس کی ایک موروثی روایت ہو. I remember your grandfather, مجھے یاد ہے تمہارے دادا, he could never grasp the ablative absolute, تمہارے دادا کو ablative absolute کا رول یاد نہیں ہوتا تھا. یہ چونکہ لیٹن لینگویج پڑھاتا تھا اور لیٹن لینگویج کے گرامر کا رول تھا جس کا نام ایبلیٹو ایبسولوٹ ہے, تو وہ بتا رہا ہے کہ تمہارے دادا کو وہ یہ رول یاد نہیں ہوتا تھا. a stupid fellow, بڑا احمق تھا تمہارا دادا. your grandfather and your father too, اور تمہارا باپ بھی احمق تھا. I remember him, مجھے وہ بھی یاد ہے. he used to sit at that far desk, وہ اس دور والے ڈیسک پر بیٹھا کرتا تھا. by the wall, دیوار کے ساتھ. he wasn't much better either, وہ بھی کوئی اچھا نہیں تھا. تمہارا باپ بھی کوئی زیادہ لائق نہیں تھا, وہ بھی تمہارے دادا جیسا تھا. but I do believe my dear collie, لیکن مجھے یقین ہے میرے پیارے کولی, that you are the biggest fool of the lot, تم ان سب میں سے سب سے بڑھ کر بے وقوف ہو. roar of laughter, اب زوردار ہنسی کے کہے اٹھتے ہیں, یعنی وہ تو یہ توقع کر رہا تھا کولی یا اس کے کلاس فیلوز کے کہے گا کہ تم ان دونوں سے بہتر ہو, اچھے ہو, لیکن اس نے کہہ دیا کہ تم ان سب سے بڑھ کر بے وقوف ہو. a great joke, یہ ایک بڑا مذاق تھا. this growing old, اور یہ بوڑھا ہونا, یعنی کون سا جوک, بوڑھا ہونا ایک بڑا جوک تھا. but a sad joke too, لیکن یہ ایک افسوس والا مذاق بھی تھا. in a way, ایک لحاظ سے. and as Chips sat by his fire, اور جو ہی وہ آگ کے پاس بیٹھتا تھا, with autumn gales, خزاں کی جب جھکڑ چلتے تھے, گیلز جھکڑ, rattling the windows, اور ان سے کھٹکتی تھیں کھڑکیاں جب جھکڑ چلتے تھے اور ان سے کھڑکڑاہٹ پیدا ہوتی تھی کھڑکیوں میں. the waves of humor and sadness swept over him very often, اس کے لبوں پر مسکراہٹ اور اداسی چھا جاتی تھی. very often, اکثر, until tears fell, یہاں تک کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تھے. so that when Mrs. Wicket came in with a cup of tea, یہاں تک کہ مسز وکٹ ایک کپ آف ٹی کے ساتھ آ جاتی, and didn't know whether he had been laughing or crying, اور مسز وکٹ کو پتہ نہ چلتا کیا وہ ہنس رہا ہے یا وہ رو رہا ہے, آنسو بھی ہیں, مسکراہٹ بھی ہے. and neither did Chips himself, اور چپس کو بھی پتہ نہیں چلتا تھا کہ کیا وہ ہنس رہا ہے یا وہ رو رہا ہے. اب یہ تھا چیپٹر 1. اس کو اگر ہم سمرائز کریں تو رائٹر نے اس کا آغاز مسٹر چپس کی ریٹائرمنٹ کے ایک عرصے بعد, 10 سالوں کے سے زیادہ ٹائم کے بعد کیا ہے. اور وہ سب سے پہلے یہ بتاتا ہے کہ جب انسان اس بڑھاپے کی عمر تک پہنچ جائے, زیادہ بڑھاپے کی عمر تک, لیکن وہ بیمار نہ ہو, اس کی صحت اچھی ہو, تو پھر وقت آہستہ آہستہ گزرتا ہے جیسے آہستہ آہستہ مویشی چلتے ہیں, اور یہ وقت اپنی کوکھ میں بہت ساری یادیں لیے ہوئے ہوتا ہے. مسٹر چپس مسز وکٹ کے ہاں ایک کرایہ دار مہمان کے طور پر رہ رہا ہے. اس گھر کا کمرہ
اس کا کھانا پینا مسز وکٹ کے ذمہ ہے، جس کے وہ اسے منتھلی پے کرتا ہے۔ اور مسٹر میری بیل جو کہ اس کا ایک پرسنل معالج ہے، پرسنل ڈاکٹر ہے، وہ ہر 15 روز کے بعد اس کے پاس چیک اپ کرنے آتا ہے، اسے تسلی دیتے ہوئے کہتا ہے کہ مسٹر چپس، تمہاری ایج کے لوگ اتنے زیادہ صحت مند نہیں ہوتے، اور اگر تمہاری موت آئی تو یقیناً وہ ایک طبعی موت ہوگی۔ لیکن جب سردیاں شروع ہوتی تھیں تو مسٹر چپس کی چیسٹ میں پرابلم آتا تھا، اسے کھانسی لگ جاتی تھی، اور مسٹر ویدر بھائی مسٹر میری ویل جب چیک کرنے کے لیے آتا تھا تو وہ اسے مسز وکٹ کو سائڈ پہ لے جا کر کہتا تھا کہ ان کا ذرا خیال رکھیے گا، یہ بیماری مہلک ہے، خطرناک ہے۔ اب مسٹر چپس اس نے اپنا ٹائم ٹیبل، اگرچہ اس کے پاس گھڑی تھی، اس کے پاس کلاک تھا، لیکن اس کی جو 24 گھنٹوں کا شیڈیول تھا وہ اسکول کے مطابق تھا۔ مثلا چائے وہ پیتا تھا تو وہ پریپ کی کلاس سے پہلے چائے پیتا تھا، اسی طرح باقی بھی زندگی کے معاملات اس نے اس اسکول کے مطابق بنا رکھے تھے۔ اب اتنی عمر کا ہونے کی وجہ سے ایک پوری ہسٹری اس کے دل میں وہ دفن تھی، جیسا کہ 1848 میں وہ پیدا ہوتا ہے اور 1850 کی اس گریٹ ایگزیبیشن میں اسے لے جایا جاتا ہے۔ اگرچہ وہ ایک ڈگمگاتا ہوا بچہ تھا، ایک لڑکھڑا کر چلنے والا بچہ تھا، لیکن اس سے وہ دور یاد تھا۔ پھر اس کے بعد 1870 میں جس وقت وہ بروک فیلڈ اسکول میں آیا تو یہاں کے ہیڈ ماسٹر جو اس وقت بہت بوڑھے ہو چکے تھے، جن کا نام مسٹر ویدر بھائی تھا، یہ بڑے فیمس ہیڈ ماسٹر تھے، ان سے پہلی ملاقات مسٹر چپس کی، ان کے ساتھ انٹرویو ہوا، انہوں نے اس انٹرویو میں کہا تھا کہ مسٹر چپس، آپ کا ڈسپلن پچھلے اسکول میں، میلبری اسکول میں کوئی زیادہ اچھا نہیں ہے، مگر مجھے امید ہے کہ آپ اپنے ڈسپلن کو امپروو کریں گے، آپ بروک فیلڈ کو اپنے جذبات دیجئے اور بروک فیلڈ اس کے بدلے میں آپ کو بہت کچھ دے گا۔ اور یہی اس نے کہا، چونکہ آپ ابھی ینگ ہیں اور ڈسپلن تجربے کے ساتھ آتا ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ تجربہ سیکھ لیں گے۔ اس کے بعد سمر ویکیشن میں مسٹر ویدر بھائی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور وہ پہلا دن جولائی کا اسے ابھی بھی یاد ہے، جب وہاں بروک فیلڈ اسکول میں میچ ہو رہا تھا، بچے کھیل رہے تھے اور ایک بچے نے سینچری بنائی تھی۔ مسٹر ویدر بھائی کی اسٹڈی روم میں مسٹر چپس کا انٹرویو تھا، وہاں سورج کی کرنیں بڑھ رہی تھیں، اسے یہ ساری باتیں ایسے یاد تھیں جیسے کل کا واقعہ ہے، اور یہ نصف سینچری سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا تھا جب اس کی یہ پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ پھر اس کے بعد اس کا جو اسکول میں پہلا دن تھا، اس اسکول کی روایت کے مطابق جو بچے تھے وہ ٹیچر کو ٹیز کرتے تھے، اس کا مذاق اڑاتے تھے، تو مسٹر چپس کو اس بات کا پتہ تھا، لہٰذا وہ ذہنی طور پر تیار ہو کر گیا اس بگ ہال میں جہاں پر تقریباً 500 کے قریب بچے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اس نے جاتے ہی جب وہ ڈائس پر اسٹیج پر گیا تو اس نے ماتھے پر بل چڑھا لیے تاکہ وہ اپنے اندر کی جو کمزوری ہے اس کو چھپا لے۔ اب پہلا جو اس پر وار ہوا، وہ ایک بچے نے جو پیچھے بیٹھا ہوا تھا اپنے ڈیسک کا ڈھکن نیچے گرا دیا، جس سے بہت شور ہوا اور کلاس ہنسنے لگی۔ مسٹر چپس نے فوری طور پر اس پر کنٹرول کیا، یہ اس کا فرسٹ امپریشن تھا، اور فرسٹ امپریشن ہی اس کا لاسٹ تک قائم رہا۔ وہ بچہ ایک سرخ بالوں والا بچہ تھا، اس نے اسے کھڑا کیا، اس سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا مسٹر کولی میرا نام ہے۔ تو اس نے کہا کولی، تمہیں سزا کے طور پر 100 لکیریں نکالنی پڑیں گی۔ اب اس سے باقی ساری کلاس اٹینٹیو ہو گئی اور مسٹر چپس کو کسی قسم کی اور تکلیف کا وہاں ہزیمت کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ پھر اسے یاد ہے، ابھی وہاں بیٹھے بیٹھے وہ یاد کر رہا ہے، مسز وکٹ کے ہاں یاد کر رہا ہے کہ وہ مسٹر کولی وہ بڑا ہوا، وہ سیاست میں گیا، لندن کا نائب میئر بنا، اور بھی اس کے پاس بہت سے عہدے تھے۔ پھر اس کا بیٹا جو کہ اس کا فیملی نیم کولی تھا وہ آیا، اور اس نے اس کا تعارف جب کروایا تو مسٹر چپس نے اسے یاد کرایا کہ تمہارا باپ پہلا شخص تھا، پہلا اسٹوڈنٹ تھا جس کو بروک فیلڈ میں نے سزا دی تھی۔ دین وقت گزرتا گیا اور اب اس کولی کا بیٹا یعنی پہلے کولی کا پوتا آیا، تو اس نے کلاس میں جس وقت اس کا تعارف ہوا تو اس نے کہا تم ایک موروثی حماقت کے علم بردار ہو، تمہارا فادر بھی احمق تھا، تمہارا دادا بھی احمق تھا، مگر تم ان دونوں سے بڑھ کر ہو۔ اب یہاں پر بھی کہا ہوا، پوری کلاس اس میں ہنسنے لگی، اور مسٹر چپس کو یہ باتیں مسز وکٹ کے ہاں
اب یاد آ رہی ہیں اور اس کی آنکھوں سے آنسو اور مسکراہٹیں بھی جا رہی ہیں۔ اب آنسو وہ گزرا ہوا وقت اسے یاد آ رہا ہے اور مسکراہٹیں کہ اس کا اچھا وقت گزرا تھا۔ مسز وکٹ چائے کا کپ لے کر آتی ہے اور وہ اسے دیکھ کر اندازہ نہیں لگا سکتی کہ یہ رو رہا ہے یا ہنس رہا ہے، اور بعض اوقات مسٹر چپس کو بھی یہ شک پڑتا تھا کہ اس کی کیفیت کون سی ہے۔